اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ اور اس کا پچھلی والی آیتوں سے تعلق اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیتوں میں یہود و نصارہ اور کچھ مشرکین کا ذکر فرمایا، اور یہ تینوں ہی گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دینی پیشوا اور اپنا امام مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے حامی تھے۔ اس بات کے قائل اہل کتاب میں سے دونوں مذہب اور بت پرست یعنی تینوں گروہ تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح صورتحال کو واضح فرمانا چاہا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں شروع ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تو توحید کی دعوت و تبلیغ میں گزر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کوئی کام نہیں کیے جیسے کام یہود اور نصارہ اور بت پرست کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ انہی کی اولاد میں اولاد در اولاد، نسل در نسل انبیاء چلے آ رہے تھے، جن کی وجہ سے یہود اور بنی اسرائیل خاص طور پر یہ سمجھتے تھے کہ کوئی دوسری قوم یا کوئی دوسری نسل ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی شخص ایسا آ جائے جو پیغمبر بن جائے اور جو ہمارے لیے واجب الاتباع ہو۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہمارے لیے جو بھی واجب الاتباع شخص، جو بھی پیغمبر اور جب رسول بن کر آئے گا وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا۔ قرآن کریم نے یہ بات یہاں واضح کرتے ہوئے فرما دیا کہ نبوت کا جو منصب ہے یہ کسی خاندان کی میراث نہیں ہے کہ اسی خاندان میں چلا آئے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرما دیا کہ دینی پیشوائی کا منصب ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے۔ اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہی اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طرح طرح سے آزمایا کہ انہیں توحید کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک جنگل میں چھوڑا۔ بہت سارے آزمائش کے بعد تب اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا کی امامت اور پوری دنیا کی پیشوائی دینے کا اعلان فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سوال کیا کہ میری اولاد یعنی میری اولاد بھی پوری دنیا کی پیشوا ہوگی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد جو ہے ظالموں کو شامل نہیں ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے طرح طرح سے سمجھایا، اور اس کے بعد جب بہت مختلف مراحل سے آزمانے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ بنی اسرائیل اس لائق نہیں ہے کہ ان کو قیامت تک کی پیشوائی کا منصب دیا جائے، اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں وہ مکۃ المکرمہ سے ہوں، مکہ والوں میں سے ہوں۔ اسی جو دعا آگے بھی آ رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مکہ والوں کو قیامت تک کی پیشوائی اور امامت کا منصب سپرد کرنا تھا، اسی وجہ سے اب اللہ رب العزت بیت اللہ کو قیامت تک کے لیے قبلہ اور کعبہ بنا رہے ہیں، اور پھر اسی کی تعمیر کا آگے ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو ایسی جگہ بنایا کہ جہاں لوگ لوٹ لوٹ کر جاتے ہیں، یعنی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، پوری دنیا کی طرف سے لوگ لوٹ کر بیت اللہ کی طرف آتے ہیں،
اور یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے مسجد حرام ہی میں نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے جو حرم شریف کہلاتا ہے، اس جگہ کے لیے بہت سارے مخصوص قانون نافذ فرمائے ہیں۔ جیسے وہاں پر بہت شدید جنگی حالت میں بھی جنگی حالت نہ ہو، جب تک بہت مجبوری نہ ہو تب تک وہاں جنگ کرنے کو منع کیا گیا۔ اس علاقے میں آپ کو جو ہے گھاس تک اکھاڑنے کے لیے منع کیا گیا، درخت وغیرہ جو خود نکل آتے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے منع کیا گیا، اور اس جگہ میں خون ریزی کرنے کو منع کیا گیا۔ الغرض جو حرم کا علاقہ ہے، حرم شریف جو کہلاتا ہے، وہ تمام دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے، بے جان کے لیے، درخت کے لیے، ہر چیز کے لیے امن کی جگہ قرار دے دی گئی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہ حکم ہر اس شخص کو دیا گیا جو بیت اللہ کا طواف کرے کہ وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کا رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ 2 رکعت نماز اسی جگہ پڑھنا افضل ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو اسی دعا کا ثمرہ، اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج تک اہل عرب جو ہیں ان کو اللہ رب العزت مختلف قسم کے الگ الگ طرح کے ہر دنیا سے آنے والی چیزوں کے لذت اور ذائقے کو ان تک پہنچا رہی ہیں، کہ جو چیز کہیں بھی نہ ملتی ہو وہاں ضرور ملتی ہے، پوری دنیا کی چیزیں وہاں پہنچ جاتی ہیں، ہر طرح کا جو ہے رزق، ہر طرح کا سامان ان کو وہاں مہیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو یہ دعا تو قبول ہو گئی، ساتھ ساتھ یہ فرمایا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ سے جو کفر کرے گا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، اللہ کے رسول کو جھٹلائے گا، تو ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت اس کو فوراً موت دے دے یا فوراً سزا دے دے، کچھ عمر تک، کچھ وقت تک اللہ رب العزت اس کو بھی مہلت دیں گے، وہ بھی زندگی کے سامان سے فائدہ اٹھائے گا، لطف اندوز ہوگا، لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا، لیکن پھر اس کو سمجھانے کے لیے دوبارہ یہ بتایا کہ وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے خدمت قبول فرما لے، بے شک اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نہیں فرمائی ہے، بلکہ یعنی نئے سرے سے تعمیر نہیں فرمائی ہے، نیا یا پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر نہیں کیا ہے، بلکہ بیت اللہ جس سے کعبہ بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تعمیر چلا رہا تھا، اور حوادث روزگار کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ بالکل منہدم ہو چکا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی دوبارہ سے۔ آگے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں نبی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ، ہم سے جو خدمت آپ لے رہے ہیں ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ یہ انبیاء کی شان ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور ایک خلیل اللہ کے بیٹے ہیں جو ذبیح اللہ کا جن کو لقب دیا گیا، یعنی جو اللہ کے لیے ذبح ہونے کو تیار تھے۔ یہ دونوں جلیل القدر نبی اور بڑے نبی ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے سپرد کیا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس پر کام پر ذرا بھی یہ نہیں کہ ناز اور فخر ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ذرا سا کام کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر فخر ہونے لگتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ لی، ہم تہجد پڑھنے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں وغیرہ۔ حالانکہ ان جلیل القدر پیغمبر جو کہ اللہ کے نزدیک محبوب اور چنندہ ہوتے ہیں، جن کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، جن کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہوتی ہیں، ان کی قوم کے لیے وہ نبی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، مسجد سے باہر یا مصلی سے اٹھ کے اپنے کام میں لگ گئے۔ کبھی شاید ہم یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ، ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس کو قبول فرما لے۔ ہم تو سلام پھیرنے کے بعد ہی سوچتے ہیں ہم نے پڑھ لی، اب قبول ہو گئی۔ تو لہذا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے کہ جب عمل کیا جائے تو اس عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یا اس عمل کرنے کے بعد کم از کم اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ دعا کی جائے، یا اللہ، ہم نے جیسی نماز پڑھی ہے، جیسا ہم نے عمل کیا ہے، جیسا ہم نے روزہ رکھا ہے، جو بھی کچھ ہے ہم نے جو کیا ہے، یقیناً ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کو محض اپنے فضل و کرم سے آپ قبول فرما لیجئے۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اس طریقے کو آزمانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بے شک تو بھی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے ہی دعا کے کلمات ہیں وہ آگے اللہ رب العزت نقل فرما رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری دعا نقل فرمائی۔ اس میں آخری آیت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت سے توبہ کر رہے ہیں، جبکہ انبیاء ہیں، انبیاء سے گناہ ہو جانا یہ بعید بات ہے، یہ ناقابل تصور بات ہے، اور اس کے بعد بھی توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اور یہاں ہمارا حال کیا ہے کہ ہم روزانہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور کبھی توبہ کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ کرنے کو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توباؤں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ ان کو محض اپنے فضل و کرم سے بغیر توبہ کے اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے بات کوئی بعید نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت ایک اور دعا نقل فرما رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی جا رہی ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں نبی آخر الزماں کے لیے کہ وہ انہی میں سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور وہ انہی میں سے یعنی مکہ والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ دعا نقل فرمائی کہ جس کے نتیجے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں مبعوث فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ آخری رسول ان میں سے بھیجنا، اور اس کو اس کی خاص وجہ بھی بتا دی کہ کیوں، کہ وہ کیسے ہوں کہ وہ ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کے دلوں کا تزکیہ کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہاں آیت نمبر 129 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی ہے، آگے انشاءاللہ 130 سے شروع فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.